اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے۔ میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں۔ جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اس پیشکش میں آپ کے ساتھ وہ کارروائیاں جو یکساں بچوں کی تحویل اور دائرہ اختیار ایکٹ کے تحت متوازی یا بیک وقت ہو رہی ہیں پر بات کروں گا، خاص طور پر ٹیکساس فیملی کوڈ کی دفعہ 152(206)۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ان حالات سے نمٹنا ہے جن میں ٹیکساس کی عدالتیں اور دوسری ریاست کی عدالت بیک وقت جائز طور پر دائرہ اختیار استعمال کر رہی ہیں۔ اگر عدالت مقدمہ دائر ہونے کی تاریخ تک دائرہ اختیار کا تعین کرتی ہے، اور اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی خاص تاریخ کو کوئی فریق کسی دوسری ریاست میں اپنا مقدمہ دائر کرتا ہے، تو کیا دوسری ریاست کا دائرہ اختیار بیک وقت ٹیکساس فیملی کوڈ کی دفعہ 152 کے مطابق ہے۔ سوائے عارضی ہنگامی دائرہ اختیار کے، ٹیکساس کی ایک عدالت اس دفعہ کے تحت اس دائرہ اختیار کا استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر سابقہ کے آغاز کے وقت بچے کی تحویل سے متعلق ایک کارروائی کسی دوسری ریاست کی عدالت میں شروع کی گئی ہے جس کا دائرہ اختیار باب 152 کے مطابق کافی حد تک ہے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اس کی ایک مثال بار کیس میں ہوگی جہاں کولوراڈو کا مقدمہ پہلے دائر کیا گیا تھا۔ ٹیکساس کو دائرہ اختیار استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا اگر کولوراڈو کی عدالت کو باب 152 کے مطابق کافی حد تک دائرہ اختیار حاصل تھا۔ اس قاعدے میں ایک استثناء ہے جس میں دوسری ریاست کی عدالت نے دوسری ریاست کی عدالت کی طرف سے کارروائی ختم کر دی ہے یا روک دی گئی ہے کیونکہ اس ریاست کی عدالت دفعہ 152(207) کے تحت ایک زیادہ آسان فارم ہے۔ بچوں کی تحویل کی کارروائی پر سماعت سے قبل ٹیکساس کی ایک عدالت سیکشن 152(209) کے مطابق فریقین کی جانب سے فراہم کردہ عدالتی دستاویزات اور دیگر معلومات کا جائزہ لے گی۔ اگر عدالت یہ تعین کرتی ہے کہ کسی دوسری ریاست کی عدالت میں بچوں کی تحویل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے جس کا دائرہ اختیار باب کے مطابق کافی حد تک ہے، تو ٹیکساس کی عدالت اس کارروائی پر روک لگائے گی اور دوسری ریاست کی عدالت سے بات چیت کرے گی۔ اگر ریاست کی عدالت جس کا دائرہ اختیار باب کے مطابق کافی حد تک ہے اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ ٹیکساس ایک زیادہ آسان فارم ہے، تو ٹیکساس کی عدالت اس کارروائی کو خارج کر دے گی۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ بچوں کی تحویل کے تعین میں ترمیم کرنے کی کارروائی میں ٹیکساس کی ایک عدالت اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا اس عزم کے نفاذ کے لیے کسی اور ریاست میں کارروائی شروع کی گئی ہے یا نہیں۔ اگر کسی دوسری ریاست میں بچوں کی تحویل کے تعین کے نفاذ کے لیے کارروائی شروع کی گئی ہے تو ٹیکساس کی عدالت ترمیم کے لیے کارروائی روک سکتی ہے۔ کسی دوسری ریاست کی عدالت کے حکم کے اندراج تک روک لگا سکتی ہے جس میں قیام یا انکار یا نفاذ کے لیے سابقہ کو مسترد کیا گیا ہے۔ فریقین کو ان حالت میں ترمیم جاری رکھنے یا آگے بڑھنے کا حکم دینا جو وہ مناسب سمجھتا ہے، تو جہاں ایسا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک غیر ملکی ریاست ہے کہ حال ہی میں ایک فرد ہے جو بچے کو یوٹا کے لیے ہیرس کاؤنٹی آرڈر کا موضوع تھا لے گیا تھا اور بچے کو واپس نہیں کرے گا، لہٰذا بعض اوقات آپ مقامی تاہم ٹیکساس جیسی بہت سی ریاستیں آپ کو بتائیں گی کہ یہ ایک سول کارروائی ہے اور آپ کو یہ حکم لینے اور اسے گھریلو بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ یا تو ہیبیس کارپس کی رٹ دائر کرتے ہیں یا منسلکہ کی رٹ دائر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ شق غیر ملکی دائرہ اختیار یا نفاذ میں ہیبیس کارپس پر غور کرتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی ترمیم ہے جو متوازی طور پر بھی جاری رہتی ہے تو عدالت اس بات کا تعین کرنے کے لیے کارروائی روک سکتی ہے کہ آیا ریاست میں کوئی ہنگامی بنیاد ہے یا نہیں جس کے لیے نفاذ یا دیگر کارروائی دائر کی گئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید بنیادی والدین کو DUI کے لیے گرفتار کیا گیا ہو اور دوسرے والدین بچوں کے حصول کے لیے ٹیکساس آئے تھے، بامقابلہ وہ چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز میں جا رہے تھے، بچوں کو نئی ریاست میں رکھا تھا، پھر کسی قسم کی گھریلو درخواست دائر کی تھی، اور دوسری بنیادی والدین کو ایک مدت کے لیے قید میں رکھا گیا تھا،
لہٰذا آپ کے پاس مختلف حقائق ہیں جو بچے کو نئے دائرہ اختیار میں لے جانے کا جواز پیش کرنے کے لیے سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسرے والدین اس کا مقدمہ خارج کر دیتے ہیں یا بنیادی فوجداری مقدمہ خارج کر دیتے ہیں اور پھر بچوں کو بازیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ UCCJEA کو یقیناً بیک وقت کارروائی کے بارے میں بات چیت کرنے اور ایک دوسرے کو دائرہ اختیار کے معاملات پر حکمرانی کا موقع دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ہی فریقوں سے متعلق کارروائی یا ٹیکساس کی عدالت اور کسی دوسری ریاست کی عدالت میں بیک وقت زیر التوا ہے تو ٹیکساس کی عدالت بیک وقت کارروائی کی دوسری عدالت تشکیل دے گی۔ ٹیکساس کی عدالت درخواست کرے گی کہ دوسری عدالت اس عدالت میں اس وقت تک کارروائی کرے جب تک ٹیکساس کی عدالت اس بات کا تعین کرنے کے لیے سماعت نہیں کرتی کہ آیا عدالت کو کارروائی پر دائرہ اختیار حاصل ہے یا نہیں۔ اوپر عدالت کی دوڑ میں مذکور استثناء اس بات پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ UCCJEA کے تحت کس عدالت کے موضوع کا دائرہ اختیار ہے جب عدالت دفاع 152(201)(a)(4) کے تحت طے شدہ دائرہ اختیار استعمال کرتی ہے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ کوئی آبائی ریاست نہ ہو اور ایک اور فریق کسی اور ریاست میں بچوں کی تحویل کی کارروائی دائر کرتا ہے۔ یہ صورتحال پہلے مقدمے کے ساتھ ہوتی ہے جو کسی خاص دائرہ اختیار میں دائر کیا گیا تھا اور دوسرا مقدمہ ٹیکساس میں دائر کیا گیا تھا۔ اگرچہ دونوں ریاستوں میں دفاع 152(201)(a)(2) کے تحت اہم کنیکشن دائرہ اختیار ہو سکتا ہے، لیکن مقدمہ پہلے دائر کیا گیا تھا اور کسی غیر ملکی ریاست میں، ٹیکساس میں نہیں، تو ٹیکساس کو اس وقت تک دائرہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک غیر ملکی ریاست کو ختم نہیں کیا جاتا یا غیر ملکی ریاست کی طرف سے قیام نہیں کیا جاتا، کیونکہ ٹیکساس ایک زیادہ آسان فورم تھا۔ ٹیکساس کی عدالت کو اپنی کارروائی روکنی ہوگی اور غیر ملکی عدالت سے بات چیت کرنی ہوگی جب تک کہ غیر ملکی عدالت یہ تعین نہ کرے کہ ٹیکساس ایک زیادہ مناسب فورم ہے، اور پھر اگر غیر ملکی ریاست دائرہ اختیار سنبھالتی ہے تو ٹیکساس کو اس خط کشیدہ کارروائی کو خارج کرنا ہوگا۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اب عدالتوں کے درمیان مواصلات اور ہم آہنگی۔ UCCJEA کی غیر معمولی خصوصیت یکساں بچوں کی تحویل کا دائرہ اختیار اور نفاذ ایکٹ مختلف ریاستوں میں عدالتوں کا اختیار ہے کہ وہ تنازع کو کم سے کم کرنے اور صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور تعاون کریں۔ ججوں اور وکیلوں کو ان مواصلات کو دیکھنا ہوگا اور باضابطہ کارروائی کے طور پر تعاون کی درخواست کرنی ہوگی، کیونکہ ریکارڈ برقرار رکھنے اور انکشاف کے تقاضے ہیں۔ ٹیکساس کی ایک عدالت باب 152 کے تحت پیدا ہونے والی کارروائی سے متعلق کسی اور ریاست کی عدالت سے بات چیت کر سکتی ہے، لہٰذا عدالتیں بات چیت کر سکتی ہیں، چاہے وہ دائرہ اختیار کے تعین کو حل کرنا ہو یا نفاذ کا مسئلہ۔ فریق ان مواصلات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر فریقین شرکت کرنے سے قاصر ہیں تو عدالت کو دائرہ اختیار کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں حقائق اور قانونی دلیل پیش کرنے کا موقع دینا ہوگا۔ عدالتوں کے درمیان شیڈول، کیلنڈر، عدالتی ریکارڈ اور اسی طرح کے معاملات پر مواصلات فریقین کو بتائے بغیر ہو سکتے ہیں۔ عدالتوں کو مواصلات کا ریکارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالتوں کے درمیان دیگر تمام مواصلات کے لیے ریکارڈ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فریقین کو ان مواصلات سے فوری طور پر آگاہ کیا جانا چاہیے اور ریکارڈ تک رسائی دی جانی چاہیے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ ان مواصلات سے ہٹ کر ٹیکساس کی ایک عدالت دائرہ اختیار اور انٹرسٹیٹ نفاذ کے معاملات میں معاونت کے لیے کسی اور ریاست کی مناسب عدالت سے درخواست کر سکتی ہے۔ ان درخواستوں میں عدالت سے یہ کہنا بھی شامل ہو سکتا ہے کہ واضح سماعت کریں، کسی شخص کو اس ریاست کے طریقہ کار کے مطابق ثبوت پیش کرنے یا دینے کا حکم دیں جہاں یہ تشخیص زیر التوا کارروائی میں ملوث بچے کی تحویل کے حوالے سے کی جائے۔ اس ریاست کی عدالت کو سماعت کے ریکارڈ کی نقل کی تصدیق شدہ کاپی بصورت دیگر اس درخواست کی تعمیل میں تیار کردہ تشخیص میں پیش کردہ شواہد اور کسی فریق کو بچے کی تحویل کی کارروائی یا بچے کی جسمانی تحویل والے کسی بھی شخص کو بچے کے ساتھ یا اس کے بغیر کارروائی میں پیش ہونے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اگر کسی دوسری ریاست کی عدالت ٹیکساس کی عدالت میں ایسی درخواست کرتی ہے تو ٹیکساس کی عدالت واضح سماعت کر سکتی ہے یا ایسا حکم داخل کر سکتی ہے۔
ٹیکساس کی ایک عدالت ٹیکساس کے قانون کے مطابق ان دفعات کے تحت ہونے والے فریقین کے سفر اور دیگر ضروری اور معقول اخراجات کے خلاف جائزہ لے سکتی ہے۔ عدالتوں کے مابین مواصلات کے ریکارڈ کی طرح عدالت کا بھی فرض ہے کہ وہ ریکارڈ محفوظ رکھے۔ ٹیکساس کی ایک عدالت بچے کی تحویل کی کارروائی کے حوالے سے درخواستیں، احکامات، سماعتوں، تشخیصات اور دیگر مناسب ریکارڈز کو اس وقت تک محفوظ رکھے گی جب تک کہ بچہ 18 سال کی عمر نہ لے لے۔ کسی عدالت یا کسی دوسری ریاست کے قانون نافذ کرنے والے عہدیدار کی مناسب درخواست پر عدالت ان ریکارڈز کی تصدیق شدہ کاپیاں آگے بھیج دے گی۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ میں مائیکل بسبی ہوں اور یہ ویڈیو پریزنٹیشن یکساں بچوں کی تحویل اور دائرہ اختیار کے تحت بہن ریاستوں کے درمیان بیک وقت کارروائی پر تھی جو ٹیکساس فیملی کوڈ کے ٹیکساس چیپٹر 152 کے نفاذ ایکٹ پر تھی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔